اور یہ جو سارے ہمارے بچے ہیں جو اب اسکولز میں یا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے، شاید میری آبزرویشن غلط ہو، یہاں پہ جو سب سے ایکسپینسو اسکولز ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل اسکولز ہیں، اور ان بچوں میں سب سے زیادہ انگزائٹی ہے، اور وہ انگزائٹی بھی ہائپر انڈیویجولزم اور ہائپر کمپیریسن کی وجہ سے ہے۔ اسٹریس میں ہے کہ میری فرینڈز نے یہ کہہ دیا، میری فرینڈ نے وہ کہہ دیا، یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اگر حجاب بھی پہن لیں یا بچیاں حجاب پہنیں، کوئی نماز غلطی سے پڑھ لے اسکول میں تو سارے اس کو کہ یہ مسلم آ گیا، تانے سننے کو ملیں گے اسے۔ یعنی ایسے تانے جو امریکہ میں کسی کو نہیں سننے کو ملتے، وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے ہائی اسکول میں، وہ یہاں سننے کو ملتے ہیں۔ اب یہ ریالٹی ہو گئی ہے۔ تو اس چیز سے آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چھوٹی سی تعبیر میں، یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللهم لا تجعلنا منهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا۔ جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے۔ قیامت کا دن ہے، لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، اس کا سین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو، جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے ان کو ہم اپروچ کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں، میں نے بھی کوئی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، میں بھی سچ بولتا ہوں، ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا، میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا، میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے، اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا، ان کی بات نہیں ہو رہی جن پہ قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا۔ جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا، ٹھیک ہے سچ ہے، لیکن اگر میں نہ مانوں پھر بھی میں اچھا تو ہوں نا، اتنا تو برا نہیں ہوں۔ سچ کو پہچاننے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اور اس کرائم کے بارے میں ایسے کرائم کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے سامنے ہم آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو ہم ہبا بنا دیں گے۔ ہبا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے؟ کبھی دھوپ میں آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے ڈسٹ کے پارٹیکل سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرو تو وہ مزید اڑ جاتے ہیں، اس کو ہبا کہتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے باریک سے تنکوں کو ہبا کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہبا خود سے پھیلتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ نہیں رہتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ اس کو ٹچ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیل جاتے ہیں۔ منثور کہتے ہیں تیزی سے پھیلنا، ہر طرف کو پھیلنے کو، لیکن ہبا تو بائی ڈیفینیشن خود ہی سے پھیلتی ہے، اس پہ منثور کا اضافہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہبا تو ہوتی ہی پھیلنے کے لیے، اس کی تو تعریف ہی ایسی ہے۔ منصورہ سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے گا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا، ایسی ڈسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی۔ اور کیا اعمال کا وزن ہوتا ہے نا، اس دن اعمال کا پلڑا ہوگا، اور یہ سمجھے ان اعمال کا کوئی وزن ہے، تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی؟ اس چیز ان اعمال کو میں کیا بنا دوں گا؟ ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اور وہ پھیلتا اڑتا، ہوا اس کو نیچے نہیں لا سکتی، وہ اتنا باریک ہے کہ گریوٹی اس کو نیچے نہیں لاتی۔ ہباء منثورا، کمپلیٹلی ویٹ لیس، کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ فرض کریں کوئی تھا، بلینئر تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، لیکن وہ 2-3 ملین ہر سال چیریٹی میں دیتا تھا، ایسی بات تھی نا۔ لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ ٹیکس بریک، ٹیکس شیلٹر، پبلک ریلیشنز، عمل تو اچھے ہیں لیکن ان اعمال کے پیچھے
اصل میں یا کوئی نہ کوئی اپنائیت کی طرف، کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے اعمال کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلیو ہوگی. آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے، ایک اسکول بھی کھل گیا ہے، ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے، ایکچولی کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے؟ ہباء منثورا، کچھ بھی نہیں ہے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه ہباء منثورا. یہ آخری مثال، پھر میں آپ کو اپنی پہلی بریک دیتا ہوں. واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا. یہ بڑی ڈراؤنی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں. یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے، ریگریس ہونا شروع ہو گئے. تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ آبزرو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا. فانسلخ منہا، انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے، شیڈ کرتا ہے اپنی سکن، اس کو انسلاخ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے. سو اگلی فانسلخ منہا. پھر اس کے بعد کہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. ایک دفعہ وہ نکلا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں. فکان من الغاوین. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے، اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. مگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے، اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا. اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف. میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آیات دی تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز. آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، جسمانی ضروریات ہیں یہ، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روحانی نیوٹریشن. تو وہ اگر آپ اس کی غذا لو گے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی، اسی مٹی کی زندگی، اسی سے اس کو دلچسپی تھی. اس کو روحانی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اپنے دل کا پاک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے. تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا. اس نے کہا یولو سنا ہے تم لوگوں نے؟ سنا ہوگا. واٹس یولو؟ کرنا کر لو یا کیا یولو. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اس کی مثال ایک کتے کی طرح کی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کیا، کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح کی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو، بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی. لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہی. یہ مثال دی ہے. ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو وہ بے چینی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کیا ہے، بوجھ ہے. لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے، اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو، بے چینی اس کی رہتی ہے کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے. او تترکہ یلہث.
کیا عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی، ان کو ہم آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنسٹ کہتے ہیں. ہیڈنزم دا پرسوٹ آف پلیزر. جو چیز مجھے فیل گڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا ہے اور مجھے کسی اور کانسیکوینس کا خیال نہیں ہے. ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہے میں خوشی چاہتا ہوں، لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں، زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے، بے چینی میں ہی رہتے ہیں. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.